خدا کا شکر ہو ہر ایک اچھی بات کے لیے جو کسی نے بھی کہی ہو، کیونکہ ہر اچھی بخشش اور ہر ایک کامل انعام، ہر اچھی بات اوپر ہی سے ہے۔ خدا دیتا ہے انسان کو سمجھ۔ یہ بات اور ہے کہ سمجھدار آدمی بات اچھی کر لے، وہاں تک تو خدا کی مرضی پوری ہو جائے، لیکن اس کی ذات خراب ہو، اس کے کام اچھے نہ ہوں، ایسا بھی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں بات بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن ان کی بات سے ان کے لیے کبھی کچھ نہیں بنا۔ پر تو بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ میں تو خدا کا شکر کرتا ہوں، کوئی اچھی بات کہیں سے سننے کو مل جائے بہت اچھا لگتا ہے، اور اس وسیلے کے لیے جس کے ذریعے سے کوئی اچھی بات ہمارے کان میں پڑ جائے، اس وسیلے کے لیے، اس بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بچے کے لیے، دشمن کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ کسی کے ذریعے سے کوئی اچھی بات ہمارے دل تک پہنچی ہے۔ ایک بزرگ نے ایسا کہا ہے کہ جب تک آدمی بات نہ کرے، کلام نہ کرے، شبد نہ نکلے اس کے منہ سے، تو کسی کو پتہ نہیں لگ سکتا نہ تو اس کی اچھائی نہ برائی۔ جب تک آدمی کلام نہ کرے، بات نہ کرے، نہ اس کی خوبی کا پتہ چلے گا نہ اس کی خرابی کا۔ تو انسان اپنے آپ کو ظاہر کیسے کرے، کیسے پتہ چلے اندر کون ہے، کیسا ہے؟ اس کا وسیلہ کلام ہے، بات ہے۔ بالکل اسی طریقے سے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کلام کیا ہے، اور جب خدا کلام کرتا ہے تو وہ کلام کام کرتا ہے۔ آدمی کلام کرے، ضروری بات نہیں اس سے کام ہو جائے، لیکن جب خدا کلام کرتا ہے تو خدا کام کرتا ہے، اور انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر ایک بات انسان کے لیے ایک معمہ ہے، جس کا حل کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے ممکن اگر خدا اس پر رحم کر دے۔ جس پر خدا ظاہر کرنا چاہے اسی پر ظاہر ہوتا ہے، ورنہ خدا کا ہر کام انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو خدا نے کہہ کے بنا دیا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیسی کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، سائنٹسٹ ایسے ہیں جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور جب کوئی نئی بات انہیں پتہ لگ جاتی ہے وہ خدا کا شکر کرتے ہیں علیمی سے، اور کہتے ہیں ایک قدم اور بڑھ گئے اس کی نزدیکی میں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں خدا معاف کرے۔ میرے لیے اچھا نہیں کسی کے لیے کوئی بات کہوں۔ دعا کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے بھی کہ جو جانتے ہوئے نہیں جانتے۔ اور خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خدا نے کلام کیا ہے، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا، یہ سب اس کے کلام کا ایک کرشمہ ہے، اس کے شبد کا ایک چمتکار ہے، اس کے شبد کی شکتی اس سے پتہ چلتی ہے۔ یہی کافی نہیں، خدا نے طرح طرح سے انسان سے بات کی ہے۔ جیسے ایک اچھا ٹیچر، اچھا استاد، اچھا گرو اپنے شاگرد کو دیکھ لیتا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، پھر دیکھتا ہے یہ کتنا سمجھ سکتا ہے اس وقت، اس کی سمجھ کے مطابق وہ اس سے بات کرے گا، ویسی ہی زبان استعمال کرے گا، ویسی ہی مثالیں استعمال کرے گا، ویسا ہی اس کے ساتھ ڈھنگ برتاؤ سب ویسا ہی ہوگا۔ وہ لڑکا جب یونیورسٹی میں ہوگا تو پھر اس کے ساتھ اور طریقے سے اور ڈھنگ سے پڑھانے کا کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا نے انسان کی سمجھ کے مطابق درجہ بدرجہ، طرح بطرح کلام کیا ہے۔ آواز سے کام لیا ہے، انسان نے سنا ہے، انسان کو کچھ دکھایا ہے، نبیوں نے سنا، نبیوں نے کچھ دیکھا اور کہا یہ خدا بول رہا ہے، اور جا کے لوگوں کو بتایا خداوند نے مجھ سے ایسا کہا ہے۔ موسیٰ نے کچھ دیکھا اور جا کے لوگوں سے کہا خداوند فرماتا ہے۔ بہت سے نبیوں کا ایسا ہی ہے، خدا نے ان سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ یرمیہ سے پوچھا، یرمیہ نام کا ایک نبی ہوا، تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں ایک بادام کی شاخ دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا جا سب کو بتاتا، پھر سب کو بتا دینے، اور تو بھی سمجھ لے اس بات۔ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہوں، جاگتا رہتا ہوں۔ دیکھا یہ بادام ایسا لگ رہا تھا جیسے پیڑ مر گیا،
تجھے نہیں پتا تھا اندر اندر کچھ کام ہو رہا ہے اس کے، اور اب یہ دیکھ پتیاں اس میں سے نکلی ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی ایسا نہ سوچ لینا کہ میں خاموش ہو گیا ہوں، جو کچھ میں نے کہہ دیا اس کے لیے کبھی کچھ کروں گا نہیں۔ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہوں۔ اس نے کچھ دیکھا اور جا کے کہا خداوند فرماتا ہے، وہ خدا کا کلام ہے جو دکھائی دیا ہے۔ خدا کا شکر ہو، جو بھی ڈھنگ ہمارا مالک استعمال کرنا چاہے۔ پھر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا، ہمارے درمیان رہا، اور خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں اس کا ہم اثر اس کے ساتھ کا، اسی وقت جو اس کا میدان، اس کا راستہ تیار کرنے کے لیے نبی آیا تھا یوحنا، جس کا مطلب ہوتا ہے خدا فضل ہے، اس نے آ کے کہا ارے یہ تو وہ ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، ارے یہ تو وہ ہے جو مجھ سے پہلے تھا۔ حالانکہ یوحنا اس سے بڑا ہے عمر میں۔ یہ تو وہ ہے جو مجھ سے پہلے تھا، یہ تو وہ ہے جس کے ذریعے سے فضل اس دنیا میں آیا۔ شریعت تو موسیٰ کے ذریعے سے دی گئی، لیکن فضل خدا کے ذریعے سے، ہم سب نے اسی کے وسیلے سے فضل پر فضل پایا ہے۔ یہ وہ ہے، کلام جسم میں ظاہر ہوا، اور خدا نے مدد کر دی یوحنا کی کہ وہ اسے پہچان لے۔ وہ کہتا مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں تو پہچانتا نہیں تھا، لیکن خدا جس نے مجھے بھیجا تھا اس کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے، اسی نے مجھ پر ظاہر کیا اور مجھے کہا یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میں تو نہیں پہچانتا تھا اسے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کچھ لوگ جو اس سے بار بار سوال پوچھتے تھے، بڑے پیار سے کہا، یوحنا کی انجیل دیکھو، یوحنا کی انجیل اور اس کا 5واں باب، اس میں لکھا تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ یہ کتاب مقدس جو ہے خدا کا کلام، اس میں اشارے ہیں، اس میں صاف نشاندہی کی گئی ہے۔ خدا نے خود اپنے آپ اس بات کو ظاہر کیا ہے، جگہ بجگہ، طرح طرح سے، ہر زمانے میں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، پہچان لیں کہ وہ کلام خدا کا جو جسم میں ظاہر ہوا ہے وہ کون ہے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، یہ میری گواہی دیتی، اس میں میرا ذکر ہے۔ کون سا کلام، کون سی کتاب مقدس تھی جس کا خدا یسوع مسیح ذکر کر رہے ہیں؟ اس کا ذکر لوکا کی انجیل میں 24ویں باب میں دیکھو، لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی پہلے 27ویں آیت میں دیکھو، خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے۔ لکھا پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے، موسیٰ سے شروع کیا، نبیوں کا ذکر کیا، اور سب لکھا سب کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں، اپنے شاگردوں کو سمجھا دیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو کچھ خدا یسوع مسیح کہہ رہا تھا، کر رہا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا، کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسا کیوں ہے۔ لکھا پھر موسیٰ سے شروع کیا ایک جگہ، اور اسی میں لوکا ہی کی انجیل کا 24واں باب اور اس میں دیکھیے یہ جو 44ویں آیت ہے اور 45ویں آیت، اس میں سے میں ایک حصہ پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے خداوند فرماتے یسوع مسیح نے کہا ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہوئی ہیں پوری ہوں۔ ضرور ہے کہ یہ سب باتیں پوری ہوں جو میری بابت لکھی ہیں۔ کہاں کہاں؟ موسیٰ کی توریت میں، نبیوں کی کتابوں میں اور زبور میں۔ لکھا پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ کتاب مقدس میں یہ جو خداوند کے زمانے میں لوگوں کے پاس کتاب تھی، اس میں خداوند فرماتا میرا ذکر ہے، میں تمہارا ذہن کھول دیتا ہوں، تم پہچان لوگے کہ ہاں یہ باتیں اور کسی اور کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کون ہے جس کے بارے میں یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ باتیں کہی گئی ہیں، یہ پیشن گوئیاں ہیں، یہ کون ہے، یہ کتابیں ہیں کس کے لیے، کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں،
انہیں پڑھنے کے بعد کیا سمجھ میں آنا چاہیے؟ 3 باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں، کسی بھی کتاب کو پڑھ لیجئے آپ۔ خدا پاک ہے، میں گناہگار ہوں، اب میں کہاں جاؤں؟ اب میں کہاں جاؤں؟ کیسے بچوں؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ ہی سب کچھ کرتا رہوں؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کبھی تسلی نہیں ہوتی انسان کو، کیونکہ کیسے پتہ لگے گا کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ خدا کو پسند آیا ہے؟ جو کچھ بھی کر لے انسان، جو کچھ اچھا کیا اس کے لیے تو خوشی ہوگی، اور جو برا کیا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا کیا کریں؟ خدا نے خود اس کا انتظام کیا ہے، خدا نے خود اس کا انتظام کیا۔ اس کتاب مقدس میں، انجیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی باتیں تم نے پڑھی ہیں ان کتابوں میں، تم نے پہچان لیا کہ تم نے خدا کا حکم توڑا ہے اور تم ٹوٹتے چلے جا رہے ہو، تمہارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو خدا نے دی ہیں، جن سے تمہیں معلوم ہو سکے کہ خدا خود تمہاری نجات کے لیے اپنے کلام کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے، پہلے ایک طریقے سے، پھر ایک اور طریقے سے۔ اب وہ کلام جو خدا کا ابدی کلام ہے، جو انسان کو انسان کی حیثیت کے مطابق، سمجھ کے مطابق ملتا رہا ہے، اب وہ پورے طور پر جسم کی صورت میں تمہارے سامنے ہے۔ اس کی سنو۔ کہتے تم میرے پاس نہیں آنا مانگتے، میں تمہیں زندگی دے سکتا ہوں۔ سب سے پہلی گواہی، سب سے پہلی پیشن گوئی تو ہم خدا کی دیکھتے ہیں، جو اس نے پیدائش کی کتاب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک دیکھتے ہیں، بار بار خدا نے یاد دلایا طرح طرح سے، نبیوں کے وسیلے سے، جو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ توریت میں، نبیوں کے صحیفوں میں، زبوروں میں، ان سب میں ہے۔ لیکن آج ہم ایک ہی دیکھتے ہیں، یسایہ نبی کی کتاب میں۔ دیکھو کہ کیسے خدا نے اس کلام کے جسم میں ظاہر ہونے کا ذکر کیا ہے، کہ جب کلام جسم میں ظاہر ہوگا، مجسم ہوگا، خدا کا پاک کلام، ابدی کلام، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ تک رہے گا، جو لا تبدیل ہے، جس کی قدرت بے حد ہے، جو انسان کی حکمت اور سمجھ سے باہر ہے، وہ کلام، جو وسیلہ ہے خدا کو جاننے کا، جس کے بغیر کوئی خدا کو جان نہیں سکتا جب تک وہ نہ کلام کرے، یہ وہ کلام ہے۔ دیکھو اس کے لیے یسایہ نبی کی کتاب نکالیے، آپ کے پاس ہے؟ دیکھو اس میں کیسے خدا کے بندے نے، کیسا اس کا دل ہوگا، کیسا تیار ہوگا اس کا دل، کہ خدا اس کے وسیلے سے انسان سے کلام کر سکا ہے۔ یسایہ کیسا پیارا خدا کا خادم ہوگا، اس کے وسیلے سے کہا ہے۔ 7واں باب اور 14ویں آیت، لیکن خداوند آپ خود تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی۔ یاد دلا دیا۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، تم پڑھتے ہو یسایہ نبی کی کتاب، یہ کہہ رہا خداوند یسوع مسیح نے، نبیوں کے صحیفے پڑھتے ہو، یہ بات کس کے اوپر تم سمجھتے ہو، کس کے بارے میں لکھی گئی، کس پر عائد ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ کبھی تم نے سوچا اس کو؟ اور کون ہے؟ اس کے لیے لکھا وہ کنواری سے پیدا ہوگا، اور دوسرا لکھا اس کا نام امانویل رکھیں گے۔ اور وہ جو کلام جب مجسم ہوتا ہے، جسم میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس کی بات سن کے، اس کے کام دیکھ کے، اس کی زندگی دیکھ کے، اس کی قوت دیکھ کے، اس کی محبت دیکھ کے، اس کا جلال دیکھ کے، یہ کہا جا سکتا ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، امانویل۔ اور کس پر اس بات کا اطلاق کرو گے؟ یہ پیشن گوئی اور کس کے حق میں ہو سکتی ہے؟ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، اس میں میرا ذکر ہے، توریت میں میرا ذکر ہے، نبیوں کے صحیفوں میں میرا ذکر ہے، زبوروں میں میرا ذکر ہے، یہ کہہ رہا خداوند یسوع۔ اور دیکھیے یسایہ کی ایک ہی پیشن گوئی ہے، حیران کن، ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور کون ہو سکتا ہے وہ سوائے یسوع کے؟ اور کون ہو سکتا ہے جس کی زندگی کو دیکھ کر، جس کے کاموں کو دیکھ کر، جس کے اختیار کو دیکھ کر، جس کے جلال کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے امانویل، خدا ہمارے ساتھ ہے۔
کیونکہ کلام خدا ہے. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا. یہ خدا کی ذات ہے, اس کا کلام اس کی ذات ہے. اسی لیے اس نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے. ایک اور جگہ دیکھو, یہ اس کی پیدائش کا ذکر ہے. لیکن اب آئیے ذرا 9ویں باب میں ایک عجیب بات, یہی نہیں کہ اس کی پیدائش بتا دی کیسے ہوگی, لیکن ایک اور پیشن گوئی خدا یاد دلا رہا ہے یسایہ نبی کے ذریعے سے. 9واں باب, اور میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں 6 آیت سے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, اس کا جنم ہوا, اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. ایک لڑکا, ایک بیٹا پیدا ہوا, اور اس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام, ذرا نام سنیے کس قسم کا ہے یہ, کسی انسان کا نام ہو سکتا ہے؟ اس کا نام عجیب مشیر. اس کا مشورہ دنیا سے عجیب مشورہ ہے. جو مشورہ وہ دیتا وہ انسان کی عقل سے باہر ہے, لیکن اگر کوئی تابع دار ہو جائے تو اس کی زندگی کے لیے بہترین ہے. عجیب مشیر, خدا قادر, خدا جو قدرت والا ہے, ابدیت کا باپ. ابدیت کا باپ تو وہی ہو سکتا ہے جو ابد سے ہے. اس کا نام عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. کسی انسان پر یہ نام اچھا لگے گا؟ کفر نہیں لگے گا تو اور کیا لگے گا؟ کوئی ہے انسان جو کہے گا کہ یہ میرا نام رکھا جا سکتا ہے؟ مجھے کہہ سکتے ہیں یہ میرا نام رکھ دو, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میرا نام رکھ دو جی, یہ عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ, یہ میرا نام رکھ دو. ہے کوئی دنیا میں ایسا جو یہ کہے گا؟ یہ سایہ کہتا وہ جو کنواری سے پیدا ہوگا یہ اس کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا کلام ہے. کلام کا لے جانے والا نہیں ہے. خدا کا شکر ان تمام وسیلوں کے لیے جنہوں نے یہ کہا کہ مجھ پر بار نبوت ہے, مجھ پر خدا کے کلام کا بوجھ ہے, خدا نے مجھے یہ کلام بخشا ہے, خدا کا شکر ہو, سب کو میرا سلام. لیکن یہ وہ ہے جو خود کلام ہے. کوئی کلام کا لے جانے والا جس کے وسیلے سے کلام خدا کا پہنچائے یہ نہیں کہہ سکے گا اپنے لیے. لیکن وہ جو خود کلام ہے, خدا کا کلام, خدا کے کلام کے بارے میں یہ باتیں کہی جا سکتی ہیں. یہ کہا ہے اس کا نام عجیب مشیر, خدا قادر. ارے کوئی اندازہ لگائے گا اس قدرت کا جو یسوع کے پاس تھی؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے اس بات کا کہ جنم کا اندھا ہے, اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں, اور وہ مٹی لیتا اور اسے سانتا ہے تھوک سے, اپنے آنکھوں پہ لگا کے کہتا جا دھو لے بیت حسدہ میں, اور وہ آ رہا, اس کی دونوں آنکھیں کام کر رہی. کس کے پاس ایسی قدرت ہے؟ طوفان ہے زبردست, اور اس کے شاگرد کشتی میں ہیں, اور وہ ڈوب رہی ہے کشتی, اور وہ آ رہا ہے پانی پر چلتا ہوا, اور اسے دیکھ کے حیران ہے, اور وہ کشتی میں آ گیا تو کشتی جہاں پہنچنی تھی وہاں پہنچ گئی. ایک اور ایسا ہی وقت یاد آتا ہے کہ وہ بھی کشتی میں ہے, وہ سو رہا ہے, اور اس کے شاگرد اسے جگا کے کہتے ہیں تجھے ہماری فکر نہیں, ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. اور وہ کشتی میں آ کے کھڑا ہو کے ہوا کی طرف دیکھتا, پانی کی طرف دیکھتا ہے, وہ دیکھ کے کانپ جاتے ہیں, ساکت ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. اور وہ دیکھ کے کہتے ہیں, شاگرد کہتے ہیں یہ کون ہے, یہ کیسا آدمی ہے, یہ آدمی ہے بھی کہ نہیں, کون ہے یہ کلام ہے جو مجسم ہوا ہے, وہ کلام جس نے کہا تھا ہو جا اور ہو گیا, یہ وہ ہے. اس لیے ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. عجیب مشیر, خدا قادر. ایک بہن اور ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں, ان کا بھائی لازر تھا, وہ لازر مر گیا بیچارہ بیمار ہو کے, 4 دن سے قبر میں.
بہنیں آیا خداوند ان کے بیچ میں، اسے کہنے نہ جا، رہنے دے، تو بہت دیر ہو گئی، پہلے تجھے کہا تھا آجا، جب تو آیا نہیں، اس وقت تو بیماری تھی، بیماری سے تو اچھا کر دیتا، اب رہنے دے، اب کافی ہو گیا۔ خداوند وہاں قبرستان میں جا کے کہتا پتھر کو ہٹاؤ، اس کی ایک بہن کہتی رہنے دے، اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ کہتا میں نے تجھے کہا نہیں تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ دیکھ خدا کا جلال، دیکھ اس کے کلمے کا کمال۔ یہ کلام ہے جو مجسم ہوا ہے، خدا کا کلام، جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا ہے۔ دیکھ چاروں طرف جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، یہ اس کلام سے پیدا ہوا ہے۔ یہی کلام ہے جو جسم میں اس وقت اس قبرستان میں تیرے سامنے کھڑا ہے۔ لازر باہر نکلا، ایک سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا لازر کفن میں لپٹا ہوا آ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ واہ واہ واہ، کون کر سکتا ہے یہ؟ ٹھیک کہہ رہا تھا یسایہ، خدا قادر اس کا نام ہے، ابدیت کا باپ ہے، اس لیے وہ لا تبدیل ہے، جو تھا ہے ہمیشہ تک رہے گا، اس لیے وہ زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اسی یسایہ نے ایک اور بات اس کے بارے میں کہی ہے 53ویں باب میں، ذرا دیکھیے تو اس کو کس کے اوپر لگائیں گے، کیسے سمجھوں میں اس کو، یہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ سچ بات ہے، اس پیغام پر کوئی ایمان نہیں لانے کو تیار ہوتا، اس کی مخالفت ہوتی۔ خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ یعنی اس کا کلام اس کے آگے کوپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی طرح پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، حقیر، تچھ، رد کیا ہوا، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوچھتے منہ چھپاتے تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، کیونکہ کلام ایک جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ نہ جانے کیا سوچتے رہ گئے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین میں سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، یہ خدا کا کام ہے، اس نے اسے غمگین کیا۔ ذرا اسے غور سے سنیے، جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا موت کے بعد۔ نسل کیسے ہوگی اس کی پیدا؟ اس کی عمر دراز ہوگی، مرنے کے بعد عمر دراز ہوتی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی، خداوند کی مرضی اس کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا مرنے کے بعد، اس کے جی اٹھنے کا اشارہ ہے، اور سیر ہوگا اپنے ہی عرفان سے میرا صادق بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے لوگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔
کس پر یہ پیشن گوئی پوری اترتی ہے؟ وہ کون ہے جو اس عجیب طریقے سے پیدا ہوا ہے، جس کا نام عجیب ہے اور جس کی زندگی کا کام عجیب ہے کہ وہ دوسروں کے گناہوں کو اپنے اوپر خاموشی سے اٹھا لے گا تاکہ اس کے مار کھانے سے ایمان لانے والا بچ جائے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کلام، خدا کا کلام جو مجسم ہوا ہے، جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، وہ ہے جس کے لیے خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اسے میں کیا کہوں؟ اور کون ہو سکتا ہے وہ؟ خدا کا شکر ہو، یہ خدا کا کام ہے۔ اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ موسیٰ کی بات کو، نبیوں کی باتوں کو، زبوروں کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ خدا مجھ پر رحم کرے اور آپ پر رحم کرے تاکہ مجھے پہچان سکیں وہ کون ہے۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری دعوت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔